الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. شفاعت کے حوالے سے بات چل رہی تھی اور ہم نے یہ بات بتایا تھا کہ شفاعت دو طرح کی ہوگی. ایک تو شفاعت جس کے اللہ نے نفی کی ہے، یعنی کہ وہ ثابت نہیں ہے، اور اس کے حوالے سے ہم نے بتایا تھا کہ اس میں ہر وہ شفاعت شامل ہے جس کو لوگ دنیا میں شافع سمجھتے ہیں، شفاعت کرنے والا سمجھتے ہیں، لیکن آخرت میں جانے کے بعد معاملہ کچھ الگ ہو جائے گا کہ کسی کی یہ ملکیت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے سفارش کرنا تو دور کی بات زبان بھی نہیں کھول سکتا ہے. اس کے بعد کہا کہ والشفاعۃ المثبتہ، وہ شفاعتیں جو قیامت کے دن ثابت ہیں اور کچھ لوگ سفارش کریں گے. تو انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ کون لوگ سفارش کریں گے، کس کی سفارش کریں گے، یعنی یہ سفارش کرنے والا اور جس کے لیے شفاعت کی جائے گی، یہ دونوں کس قسم کے لوگ ہیں، اس کی تفصیل آئے گی. تو کہا کہ شفاعت مثبتہ وہ ہے ہی التی تطلب من اللہ، لیکن یہ جو شفاعت قیامت کے دن ہوگی، کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین سے طلب کرنا ہے ہمیں. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے، تو یہ جو شفاعت جو کہ ایک شرف ہے، عزت والی بات ہے، یہ سفارش ہمیں کیسے ملے گی؟ ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں کہ یہ کام کرو گے تو میری شفاعت تمہیں ملے گی. یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے طلب کرنا ہے کہ اے اللہ، تو ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا جن کی قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہیں جن کو آپ کی سفارش حاصل ہوگی قیامت کے دن؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، وہ خوش نصیب جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کے ذریعے سے صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ کی تلاش کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص توحید کو ماننے والا جو ہوگا اسی کے لیے میں سفارش کروں گا. تو اس حدیث میں ایک بات یہ پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کے لیے سفارش کریں گے؟ اہل توحید کے لیے. اور بھی بہت سارے کام ہیں جس کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے. مثلا وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کا جواب دے اور اس کے بعد اذان ختم ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اذان کے بعد یہ دعا پڑھی، قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے سفارش کریں گے جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے. گویا ہمیں ہر روز 5 مرتبہ یہ چانس ملتا ہے کہ ہم نبی کی شفاعت کو اپنے لیے حلال کریں، یعنی نبی کی شفاعت حاصل کریں. اور یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سفارش کریں گے نا، وہ رد نہیں ہوگی، وہ رد نہیں ہوگی، یعنی اس کی آپ کی شفاعت قبول ہوگی. لہٰذا ہمیں ہر دن 5 مرتبہ یہ موقع ملتا ہے کہ ہم اذان کے بعد یہ دعا پڑھیں. اب فیصلہ ہمارے اوپر ہے کہ کیا ہم اس چھوٹے سے عمل کو کرنے کی ہمیں توفیق ہوتی ہے یا نہیں.
اگر نہیں ہوتی ہے تو واقعی ہم بدقسمت ہیں۔ لہٰذا اذان کے بعد اس دعا کا خوب اہتمام کریں، کیونکہ یہ ان اعمال میں سے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو حلال کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا والشافع مکرم بالشفاعہ، ظاہر ہے قیامت کے دن اتنے بڑے مجمع میں اللہ تعالیٰ سب کو تو سفارش کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ جو اہل توحید ہیں، اونچے پائے کے توحید کے ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو چنے گا اور کہے گا کہ ہاں تم سفارش کرنے کے لائق ہو، اس کو اجازت مل جائے گی۔ تو یہ اجازت دے دینا، کہا والشافع مکرم بالشفاعہ، جس کو شفاعت کی اجازت مل جائے گی یہ بڑا شریف آدمی ہوگا اور بڑا مرتبے والا آدمی ہوگا، کیونکہ وہاں پر اربوں خربوں کی تعداد میں اگر کسی کو چنا جائے واقعی وہ خوش قسمت ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کو سفارش کرنے کی اجازت ملے گی۔ اور پھر ایسا نہیں ہے معاملہ کہ ایک آدمی کو اللہ کہے کہ ہاں تم سفارش کر سکتے ہو، کس کی کرے گا؟ وہ جتنوں کی چاہے گا کر لے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ جس کو سفارش کی اجازت ملے گی اور جس کے لیے ملے گی، ہاں تم فلاں آدمی کے لیے سفارش کر سکتے ہو، تم فلاں آدمی کے لیے سفارش کر سکتے ہو، نام بتا دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ ظاہر ہے جس کو اجازت دیا یہ اس کو شرف دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ عزت دی اللہ تعالیٰ نے اس کو، اور ظاہر ہے وہ بھی اہل توحید میں سے ہوگا۔ جس کو اجازت ملے گی وہ بھی اہل توحید میں سے ہوگا، اور جس کے لیے کہے گا کہ فلاں کے لیے سفارش کرو وہ بھی اہل توحید میں سے ہوگا۔ مشرک نہیں ہو سکتا ہے، نہ سفارش کرنے والا نہ سفارش کیا جانے والا۔ جس کے لیے اجازت ہوگی وہ بھی اہل توحید ہی میں سے ہوگا، جیسا کہ ابھی حدیث گزری آپ کے سامنے کہ وہ خوش نصیب کون ہے جس کے لیے آپ کی سفارش حلال ہوگی، تو آپ نے کہا کہ توحید والے ہوں گے۔ لہٰذا کرنے کے لیے یا کیے جانے کے لیے دونوں ہی صورتوں میں توحید شرط ہے، اس کے بغیر نہ تو سفارش کی جائے گی اور نہ ہم سفارش کسی کی کر سکتے ہیں۔ دلیل کے طور پر مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر لے۔ آج ہم جس کو بنا دے رہے ہیں کہ ہاں یہ ہمارا سفارش ہوگا، سفارشی ہوگا، یہ میری شفاعت کر کے مجھے جنت میں داخل کرا دے گا، ایسا نہیں ہے، یہ ہم نے بنا لی ہے۔ لیکن اللہ قیامت کے دن کس کس کو دے گا اس کا علم تو ہمیں نہیں ہے، اس لیے ہم کسی کو سفارشی اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے دونوں شرطوں کو ذکر کیا، گویا کہ سفارش کرانے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی اجازت حاصل ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے لیے سفارش ہوگی اس سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو۔ اس کے بعد کچھ شفاعتیں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا کے اندر، ابھی ہم آخرت کی شفاعت کی بات کر رہے تھے، کچھ شفاعتیں ہوتی ہیں جو دنیا میں ہوتی ہیں، یعنی لوگوں سے طلب کی جاتی ہیں۔ مثلا کوئی شخص کسی جائز امور میں، کسی جائز کام میں کسی شخص کے لیے کسی کے پاس گئے سفارش کرے، مثلا کسی کے بیٹے کا داخلہ نہیں ہو رہا، وہ گئے جو پنچایت ہیں یا کہ کسی بھی بڑے آدمی کے پاس کہ میرے بیٹے کا داخلہ نہیں ہو رہا ہے فلاں اسکول میں، فلاں یونیورسٹی میں، ذرا آپ سفارش کر دیجیے، تو یہ لکھ دیتے ہیں کہ ہاں اس بچے کا داخلہ ہو جانا چاہیے، داخلہ ہو گیا۔ یہ ایک سفارش ہے اور یہ جائز کاموں میں جائز ہے۔ اگر ناجائز کاموں میں کیا جا رہا ہے تو پھر وہ ناجائز ہے۔ جائز کاموں میں اگر کوئی کسی کی سفارش کر رہا ہے تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح ایک قسم کی سفارش ہوتی ہے کہ مثلا آپ کسی بزرگ سے، کسی نیک آدمی سے، کسی عالم دین سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے، یا ہمارے بچے بیمار ہیں ہمارے بچے کے لیے دعا کر دیجیے۔
تو زندہ آدمی ہے، سامنے ہے آپ کے، وہ سن رہا ہے آپ کی بات، تو یہ جائز ہے۔ کسی سے دعا کرانا یہ جائز ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ ظاہر ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ تقویٰ والا ہے، پرہیزگار ہے، تو آپ ان سے دعا کرا رہے ہیں، زندہ ہو، آپ کی بات سن رہا ہو، تو یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کسی مردے کے پاس جاتا ہے، یا یہ کہ گھر بیٹھے ہی ان کو لگتا ہے کہ فلاں صاحب جو ہے، جیسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، یعنی بہت دور سے یہ مصیبتوں کو ٹالنے والے، یہ عقیدہ ان کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ تو گھر بیٹھے ہی کیا کرتے ہیں؟ یا غوث المدد، اے غوث ہماری مدد فرما، یا یہ کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی، وہ کہاں ہے؟ بغداد میں مدفون ہے، وہ بغداد میں قبر میں دفن ہے۔ وہ کیا بولتے ہیں کہ اے عبد القادر جیلانی میرا دامن پکڑ لینا، اور مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہے، اور مجھے جنت میں داخل کر دینا۔ یہ شرک اکبر ہے، شرک اکبر ہے، جس سے آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو خرابی ہے وہ یہ ہے، ظاہر ہے ان سے تو ہم دعا نہیں کر رہے نا، ان کو نہیں پکار رہے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے جو پکاریں گے، اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں، تو اس میں عقیدہ یہ ہے کہ گویا کہ وہ یہاں سے بھی ہماری بات سن لے رہے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت میں سے بعض حصہ ہم کسی مخلوق کو دے رہے ہیں، یہ شرک ہے، اور شرک اکبر ہے۔ تو یہ چند شکلیں ہیں جو دنیا میں سفارش کی جاتی ہے ان کے حوالے سے، یعنی طلب کی جاتی ہے اس کے حوالے سے۔ قیامت کے دن کی شفاعت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہے کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے قیامت کے دن سفارش، یعنی آپ دعا کریں کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت حاصل ہو، جیسے عکاشہ بن محصن وغیرہ نے اور پھر دیگر صحابہ نے، کہ آپ سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ میری سفارش کریں گے، آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان خوش نصیبوں میں سے بنائے جس کی آپ سفارش کریں گے، تو یہ جائز تھا، لیکن آپ کی زندگی تک محدود ہے یہ۔ کوئی آدمی، دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی زندہ شخص سے درخواست کرے کہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے لیے آپ سفارش کریں، یہ ناجائز ہے، کیونکہ بھائی ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ وہ سفارش کرنے کے لائق ہوگا بھی کہ نہیں اللہ کے یہاں، اور ہم نے کسی کے بارے میں یہ کہہ دیا گویا کہ آپ اس کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ آپ میرے لیے قیامت کے لیے سفارش کرنا، یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح سے کسی میت سے قیامت کی شفاعت طلب کرے، کہ کسی میت کے پاس گئے اور کہے کہ قیامت کے دن تو میری سفارش کرنا، ہے نا، تو یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح سے قیامت کے دن کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں جو سفارشیں ہوں گی قیامت کے دن، اس کو ہم 2 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اور نبی کے علاوہ کی شفاعت، اس میں فرشتے بھی آئیں گے، عام مومنین بھی آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 شفاعتیں خاص ہیں۔ نمبر 1 شفاعت عظمیٰ، یعنی جب لوگ بھٹک رہے ہوں گے، یعنی سب میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہے، سب انبیاء کے پاس جائیں گے، آدم کے پاس جائیں گے، ابراہیم کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ کم سے کم حساب شروع ہو جائے، اور جو بھی ٹھکانہ ہو جائے، کیونکہ یہ محشر میں کھڑا ہونا بڑا سخت گزر رہا ہوگا۔ تو پھر سارے لوگ بھٹکتے ہوئے آئیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے، اور آپ ان کی سفارش کریں گے، پورے لوگوں کی سفارش کریں گے۔ اس کو کہا جاتا ہے سب سے بڑی شفاعت، اور پھر یہ شفاعت ہوگی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرے گا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ دوسری شفاعت یہ ہوگی کہ دخول جنت کے لیے، ابھی جنتیوں کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی، جہنمیوں کو جہنم کی سرٹیفکیٹ مل گئی، لیکن ان جنتیوں کو جنت میں جانے کے لیے بھی ایک سفارش ہوگی جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکیں گے۔
اور جب سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تیسری شفاعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے وہ اپنے چچا ابو طالب کے لیے کریں گے، ان کے عذاب میں تخفیف کے لیے، کیونکہ اب جانتے ہیں ابو طالب وہ کفر پر مرے تو ہمیشگی کا عذاب ختم تو نہیں ہوگا کیونکہ کفر پر مرے ہیں، لیکن آپ کا جو تعاون انہوں نے کیا تھا اس بنیاد پر عذاب میں تخفیف لائی جائے گی، اور کہا کہ سب سے ہلکا عذاب ان کو دیا جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ آگ کی جوتی ان کو پہنایا جائے گا جس سے ان کا دماغ کھولے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے اللہ کے یہاں، تو یہ سفارش کریں گے، اس بنیاد پر ان کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ چوتھی شفاعت ہوگی کہ مومنین کی ایک جماعت یعنی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفارش کریں گے، اور یہ پھر وہی بات آئے گی کہ آپ کو اجازت ملے گی اور پھر ان لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ یہ 4 قسم کی شفاعتیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ جو شفاعتیں ہیں، مثلا اہل توحید میں سے جو لوگ، اور اس میں نبی بھی ہیں غیر نبی بھی ہیں، اہل توحید میں سے جو لوگ جہنمی قرار دیے جائیں گے ان کے بارے میں شفاعت کریں گے، جہنمی قرار دیے گئے، لیکن پھر سفارش ہوگی، یا تو نبی کریں گے یا کسی مومن کو اختیار دیا جائے گا، ہاں یہ اس کے لیے تم سفارش کر لو اور اس کو بچا لو، تو اس طرح سے بھی ہوگا اور پھر وہ ان کو بچا لیا جائے گا۔ دوسری شفاعت ہوگی کہ اہل توحید میں سے جو لوگ جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے، ابھی جو پہلے والا تھا نام صرف آیا ہے جہنمیوں کی لسٹ میں، ابھی داخل ہوئے نہیں ہے، اور چند لوگوں کو ان میں نبی بھی ہوں گے غیر نبی بھی ہوں گے دوسرے انبیاء بھی ہوں گے کہ فلاں فلاں کو تم بچا لو، اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، پھر وہ لوگ ان کو جس کے لیے اجازت ملے گی ان کو بچا لیں گے۔ یہاں دوسری قسم میں ہے کہ جو لوگ جہنم میں داخل ہو چکے ہیں ان کو نکالنے کے لیے ایک سفارش کی اجازت ملے گی، مومنین کو، بعض مومنین کو بھی اجازت دی جائے گی، تم دیکھ لو وہ فلاں رشتہ دار تمہارا ہے، فلاں اہل توحید میں سے ہے، اس کے لیے تم سفارش کرو، اور پھر اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو شرف سے نواز رہا ہے۔ اللہ چاہتا تو ایسے ہی سب کو نکال دیتا، لیکن اس کو بھی لگے کہ ہاں مجھے اللہ نے یہ اختیار دیا، یہ پاور دیا کہ ہم اس کو نکال رہے ہیں، تو یہ ہوگی۔ اور ایک شفاعت ہوگی جس میں جنتی لوگ جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، تو جنتیوں کے بلند درجات کے لیے ایک سفارش ہوگی، اس میں بھی نبی بھی ہوں گے غیر نبی بھی ہوں گے، مومنین ہوں گے، یہ سفارش کریں گے اور پھر ان کے درجات میں اور اضافہ ہوگا۔ تو یہ شفاعت کے تعلق سے تھوڑی تفصیل تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری سفارش فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن ان خوش نصیبوں میں سے بنائے جن کا نام جنت